کی اور رہنائی کے ساتھ آپ کے شہر میں زندہ ہے۔ آج کسی جگہ بھی ملک میں یہ تہذیب ہماری باقی نہیں۔ یقیناً ہے کہ مساجد اور بھی علاقے میں، خانقاہیں اور بھی ہیں، علماء اور بھی جگہ پر ہیں، بزرگان دین کا قیام اور بھی جگہ ہے، لیکن میں اس بات کو کہنے میں حق پر ہوں کہ آج جو کچھ بھی یہاں پر تہذیبی رہنائی ہے اس میں بڑا رول آپ کی اپنی قیادت کا ہے۔ اگر آپ کی قیادت نہ ہوتی تو ہمارے نوجوانوں میں جرأت مندی نہیں ہوتی۔ یقیناً ہے کہ اپنی قیادت کی حفاظت مسجد کے میناروں سے بڑھ کر کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گردن کٹائی تھی، کس نام پر؟ کیا نماز کا انکار ہو رہا تھا؟ کیا روزے کا انکار ہو رہا تھا؟ کیا زکوٰۃ کے فریضے سے لوگ کے منکر ہو رہے تھے؟ نہیں، صالح ہاتھوں میں قیادت جائے اور غیر صالح ہاتھوں سے قیادت کو بچایا جائے، اس کے لے کر گردن کٹانے کی ضرورت ہو تو گردن بھی کٹائی جائے۔ یہ پیغام حسینی پر آپ نے عمل کیا ہے اور اپنی صالح قیادت کو کھڑی کر کے پورے ہندوستان کو ایک پیغام دیا ہے کہ آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی۔ آپ نے جو پیغام اس وقت پورے ملک کو دیا ہے اس سے نئی روشنی ملی ہے۔ صحیح کہا نیّر قاضی صاحب نے کہ کچھ ناعقبت اندیش لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ بی جے پی کی بی ٹیم بن کر آئے ہیں۔ ارے اویسی صاحب کیسا بولتے ہیں، اتنا چیخ کر بولتے ہیں، اتنی بھیجا جرأت مندی کا اظہار کرتے ہیں۔ ارے بولنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ ہم لوگوں نے مظاہر بھی کہا ہے اور رفیق قدر بھی کہا ہے کہ بولنا ہی وہ تمہاری سب سے پہلی بنیادی صفت ہے کہ جانوروں سے تمہیں ممتاز کرتی ہے، تم حیوان ناطق کہلاتے ہیں۔ اور میرا لیڈر پارلیمنٹ میں جا کر اپنے رسول کی محسن انسانیت کے حکم کی پیروی کرتا ہے، ان کے نصیحت پر عمل کرتا ہے۔ پیارے آقا نے یہ کہا جب تو برائی کو دیکھ، منکر کو دیکھ تو اپنے ہاتھ سے روک، یعنی طاقت سے روک۔ اگر یہ طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے ٹوک، اور یہ بھی نہ ہو تو اسے دل سے برا سمجھ۔ یہ ایمان کا ضعیف ترین حصہ ہے۔ میرے لیڈر کو یہ توانائی حاصل ہے کہ جب ایوان پارلیمنٹ میں غلط فیصلے لیے جاتے ہیں تو اس وقت اپنے محسن انسانیت کے اس وصیت پر عمل کر کے کہ برائی کو اپنی زبان سے میں ٹوک سکتا ہوں، ٹوکنے کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ اور اس کو کچھ مصلحت پسند لوگ کہتے ہیں بولنے سے کیا ہو جاتا ہے۔ میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، میں تنہا رہا بہار کے سب میں، لیکن بہار میں بہار شریف ایک مقام ہے جو نتیش کمار کی بستی ہے، اور وہاں پر مدرسہ عزیزیہ تقریباً 100 سال پرانا قدیم ادارہ ہے، جہاں کچھ ایسے نادر مخطوطات تھے جس کی کوئی دوسری کاپی نہیں کہیں۔ 4000 سے زیادہ حدیث و فقہ کی کتابیں نظر آتش کی گئی، قرآن مقدس کے نسخے جلائے گئے، مدرسے کو نظر آتش کیا گیا، مسجد کے مینارے توڑے گئے، مسلمانوں کی دکانوں کو چن چن کر نظر آتش کیا گیا۔ لیکن وہی غلام سیاست جو دوسری کی پارٹی سے جیت کر آیا وہ ایک لفظ نہیں کھول سکا، لیکن وہی پارٹی MIM ہے کہ اختر الایمان کو کسی کے بات کی مجال میں ہونے سے روک سکا اور بڑی توانائی کے ساتھ ہوگا۔ اور آج وہی نہیں بلکہ درجنوں جگہ پر جہاں مسلمانوں کی موت لنچنگ ہوئی، جہاں مسلمانوں کے قبرستانوں پہ قبضہ ہوا، مسلمانوں کے بیٹیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی، بہار کی اسمبلی کی دور دیوار اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اگر جرأت مندانہ سیاست کا ثبوت دے کر کسی نے اپنی بات کو رکھا ہے تو MIM مجلس اتحاد المسلمین نے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، تعداد کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہوتی، تعداد میں جب تک استعداد نہ ہو تب تک تعداد کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آپ نے اپنی تعداد بھی دکھائی ہے اور اپنی استعداد بھی دکھائی ہے۔ ہم اس وقت آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ بیرسٹر سعودی اویسی صاحب نہ جس کو جاہو منصب کی طلب ہے، نہ وزارت کی طلب ہے، نہ قومی سیاست میں وزیر اعظم بننے کا خواب مجرمانہ اس نے دیکھا ہے۔ آج اس کے سینے میں جو انسانی دل ہے، جو انسانی درد کی تڑپتا ہے، کبھی وہ جا کر UP کے ویران کھیتوں میں دورہ کر رہے ہیں، کبھی بہار اور سیمانچل کے اس غریب اور مفلوک الحال علاقے میں جہاں ندیوں میں پار اترنا پڑ رہی ہے، دھول کے راستے میں دھول بھاگتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ یقیناً ہے کہ اس سینے میں انسانی دل سے معمول ایک دل ہے جو دھڑکتا ہے، اور وہ نصیب آپ کو ہے کہ آپ کو ایسی قیادت ملی۔ ہم اپنے کہتے ہیں کہ انگلیاں کٹا کر شہید کا نام، شہید کے فیس کا نام لکھانا، میں تو انگلی کٹانے کی بات بھی نہیں کہتا ہوں،
अभी गाड़ी में अपने रफीकों से बात कर रहा था कि भाई हमारे आने और जाने से क्या फर्क पड़ता है यार, हम तो उंगलियों में खून लगाकर शहीद कहलाने के लिए आए हैं। इस शहर के लोगों ने वकार बख्शा है मुस्लिम सियासत को, इस शहर के लोगों ने असदुद्दीन अवैसी साहब को जिताने का फैसला कर लिया है। लेकिन पिछले दिनों में जो देखा गया है कि 45% वोटिंग, ये बड़े ताज्जुब है। मेरे भाइयों, यकीन है कि आप जानते हैं कि जो तनासुब है जीत जाएंगे आप, लेकिन इस वक्त जरूरत ये है कि अपने वोट का ऐसा वालेहाना इस्तेमाल कीजिए कि जो कब्रिस्तान में है सिर्फ उसका वोट न पड़े, और जो बैरून मुल्क है किसी वजह से उसका वोट जाया हो सकता है, लेकिन जो शहर में जिंदा है उसका वोट पड़ना चाहिए। अगर कोई जिंदा आदमी जाकर वोट नहीं देता है तो मैं समझता हूं कि जिस्मानी तौर पर जिंदा हो सकता है, उसका ज़मीर मर चुका है, और यकीन है कि ज़मीर के मुर्दा लोगों को इस शहर में रहने